میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی خوش نہیں ملے گا، کوئی آپ کو پریشان حال ملے گا، کوئی بیمار ملے گا، کوئی بے روزگار ملے گا، کوئی تنگ دستی کا شکار ملے گا۔ الغرض آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ضرور ملے گا۔ تو آئیے میں آپ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں جسمانی بیماریوں کے کچھ فضائل عرض کرتا ہوں، تاکہ انہیں سن کر ہمارا حقیقی مدنی ذہن بنے اور ہم ان امراض جسمانیہ کی حکمت سمجھ کر ان پر صبر کریں، اور اس پر جو ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمارے لیے اجر و مغفرت ذنوب کا جو کریمانہ وعدہ فرمایا ہے اس کے مستحق بنے۔ چنانچہ جسمانی مرض میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مسلمان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرور کونین بیماروں کے دل کے چین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسد بن قرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ امراض کا درپیش آنا آثار زحمت نہیں بلکہ یہ تو دلیل رحمت ہیں، لہذا ہمیں کبھی بھی مرض میں مبتلا ہونے پر تشویش نہیں کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ وہ بیماری سے ڈرتا ہے، اگر وہ جان لیتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے تو ساری زندگی بیمار رہنا پسند کرتا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر تبسم کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا میں دو فرشتوں پر حیران ہوں کہ وہ دونوں ایک بندے کو ایک مسجد میں تلاش کر رہے تھے جس میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جب انہوں نے اسے نہ پایا تو لوٹ گئے اور عرض کیا یا رب عز و جل ہم تیرے فلاں بندے کے دن اور رات میں کیے ہوئے اعمال لکھتے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ تو نے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ دن اور رات میں جو عمل کیا کرتا تھا اس کے لیے وہ عمل لکھو اور اس کے اجر میں کمی نہ کرو، جب تک وہ میری طرف سے آزمائش میں ہے اس کا ثواب میرے ذمہ کرم پر ہے، اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کے لیے ان کا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا یہ بندہ اس تکلیف میں ہے اس کے لیے ہر دن اور رات میں وہ عمل بھی لکھو جو یہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے عرض کیا یا رب عز و جل تیرا مومن بندہ دنیا میں تنگ دست کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا۔ جب انہوں نے اس کی نعمتیں ملاحظہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں میں نے اپنے مومن بندے کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے عرض کیا یا رب عز و جل تیری عزت و جلال کی قسم اگر تیرا بندہ پیدائشی طور پر ٹنڈا اور لولا اور لنگڑا ہو اور جب سے تو نے اسے پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہی ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے عرض کیا کہ تیرے کافر بندے کے لیے دنیا اتنی کشادہ کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام پر جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے اس کے لیے یہ عذاب تیار کیا ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب عز و جل، تیری عزت و جلال کی قسم، جس دن سے تو نے اسے پیدا فرمایا ہے، اگر وہ اس دن سے قیامت تک دنیا میں خوشحال رہے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہ ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی،